روزے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنات. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے. اچھا، ایک اور اس میں حکمت یہ ہے، روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے، دوسرے کسی کو پتہ نہیں. میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم. چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. ہاں، چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتہ چلے گا. آپ کل سحری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں، کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے. آپ نے کہا آپ نے مان لیا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو گے، اللہ ہی جانے. بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو، وضو کے بیچ میں، غسل کے بیچ میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چٹکیاں لے کر اندر ڈال سکتے ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو. لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روزہ. اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی تو ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، کسی کو نظر نہیں آئیں گے. بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے. باب الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئے، وہ دروازہ صرف ان کے لیے. وہاں پہنچ چکے ہوں گے. بہت سارے اہل اللہ، بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے. پوچھیں گے تم کہاں سے آئے، کون سے راستے سے آئے؟ نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے، یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا. رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں. اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا. وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی. میرے عزیزوں، فضیلتیں بہت ساری ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، جوان تھے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوان ہو چکا ہوں، شادی کی عمر ہے، لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں، مال نہیں، اسباب نہیں، کیا کروں؟ شادی نہ کرے تو گناہوں کی طرف چلے جائیں، خواہشات ہیں انسان کی. تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے. شادی کے بدل ڈائریکٹ کون سی چیز؟ روزہ. فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے، تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے. عزیزان گرامی، حدیث پاک کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے، جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا وہ روزہ رکھیں، کنٹرول میں رہیں گے. صرف رمضان کا ہی نہیں، سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے، کنٹرول میں رہے. میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی کثرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو شیڈول بنانے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے ڈائٹ پلان تیار کر رہے تھے. تو اس میں ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈائٹ پلان دیا، تو اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ ہفتے میں ایک دن بھوکا رہنا چاہیے، صبح سے شام تک. وہ نان مسلم ہے. میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائٹ پلان میں کس لیے ہے؟ تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو پگھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں، اس پر چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں. ایک دن ہفتے میں اگر اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو فاسد مادے گل کر کے باہر نکل جائیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے گی. یہ دنیا کہہ رہی ہے. میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرماتا. جس نے ہمارے جسموں کو بنایا، جس نے ہماری روح کو بنایا، وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے. اس لیے اے میرے عزیزوں، اب ان نفس کے خلاف
جو باتیں میں نے عرض کی ہیں نوجوانوں، آج تمہارے لیے نہیں پوری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج۔ جو اپنے نفس امارہ سے بچ گیا وہ صحیح سلامت دنیا سے چلا گیا، ورنہ موت کے وقت بستر پر روح نکلنے سے پہلے بھی نفس امارہ بہکاتا ہے۔ یہ شیطان کا قریبی دوست ہے، یہ دونوں کی سانٹھ گانٹھ ہے، نفس کی اور شیطان کی دوستی بہت گہری ہے، بہت گہری ہے۔ اسی لیے تو شیطان جاتا ہے تو نفس اس کا کام کرتا رہتا ہے، دونوں مل کر کے انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ بچے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، اللہ کا فضل ہے۔ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے متعلق پڑھا تھا، بڑا عبادت گزار شخص تھا۔ وہ اپنے صومعہ کہتے ہیں جس میں عبادت کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار شخص قریب 80 سال تک عبادت کیا اور باہر نہیں نکلا۔ شہر میں سب سے زیادہ مقبول، ہر ایک اس کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے۔ اتفاق سے اس گاؤں میں ایک گھر کے 4 بھائی تھے، وہ تجارت پر جا رہے تھے، ان کی تنہا بہن تھی گھر پر۔ چاروں نے سوچا ہم تجارت پر جا رہے ہیں، اپنی بہن کہاں چھوڑیں؟ تو چاروں نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا اور بزرگوں سے بات چیت ہوئی تو کہا کہ وہ عابد جو شب زندہ دار ہے، رات بھر عبادت کرتے ہیں، ان کی نگرانی میں چھوڑ کر، ان کی کفالت میں چھوڑ کر چلے جاتے۔ وہ چاروں آئے اور اپنی تجارت کا سفر بتایا اور کہا کہ ہماری بہن گھر پہ رہے گی، بس آپ دیکھ بھال کریں، اور وہ تجارت پر چلے گئے۔ یہ بہت ہی عبادت گزار شخص ہے بنی اسرائیل کا، بہت عبادت گزار۔ چند دن گزرے تھے کہ نفس نے یہ باتیں باہر لانی شروع کی کہ پتہ نہیں وہ خاتون اندر اکیلی کیا کرتی ہوگی، بھائی بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں۔ پھر شیطان آیا، کہا ارے کچھ تو خیال کرو، تمہارے پاس امانت دے کر گئے ہیں اس کے بھائی، تم اس سے خیر خیریت بھی نہیں پوچھتے، آپ نہ جانا اس کے پاس، محض آپ اپنی چوکھٹ سے تو اسے آواز دے کر کے پوچھ لیں کیا چل رہا ہے اس کے گھر میں۔ تو اس عابد نے اپنے صومعہ کی چوکھٹ پر آ کر اس خاتون کو آواز دی۔ وہ خاتون اپنے گھر کے باہر آئی، چوکھٹ پر وہ کھڑی رہی، پوچھا کیسی چل رہی ہے، خیریت ہے، طبیعت اچھی ہے، بات چیت ہوئی، اس کے بعد چلے گئے۔ یہ پہلی بات چیت تھی جس کے بعد اس عابد کے دل میں بات کرنے کا جذبہ اور بڑھ گیا، خواہش اور بڑھ گئی۔ عورت سے بات کرنے کو آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں یہ تو فرینڈلی ہے، ہم تو ایسی دوستی میں کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ بہانے ہیں دوستی اور فرینڈ شپ کے، یہ سب نفس امارہ کی تباہیاں ہیں جو تمہارے دل میں بار بار شہوت پیدا کرتا ہے۔ اب اس 80 سالہ عبادت گزار شخص کا حال یہ تھا، دوسرے دن صبح پھر سے باہر چوکھٹ پہ آیا، اس خاتون کو بلایا بات چیت کے لیے، وہ پھر بات چیت کرنے لگی، ادھر سے بھی بات ادھر سے بھی بات۔ چند دن گزرے کہ اب گھنٹوں بات ہونے لگی، خیر خیریت چھوڑو، گھنٹوں بات ہونے لگی، عبادت میں بھی فرق پڑ گیا۔ ایک خاتون کی طرف، ایک عورت کی طرف دل کا میلان بڑھتا چلا گیا۔ یہ نفس ہے، نفس ہے، جہاں پیٹرول ہو اور پھر آگ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں ایک بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو آگ نہیں لگے گی، بھڑکے گی نہیں۔ میرے عزیزو، اس کے بعد کئی دن ایسے ہونے کے بعد شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آ کر اس عابد سے کہا کیا کھڑے کھڑے بات کرتے ہو، اس کے گھر جاؤ، بیٹھو، تسلی دو اس کو۔ یہ عابد اپنے صومعہ سے 80 سال بعد باہر نکلا تھا اور اس خاتون کے گھر گئے، اب کھانا پینا ساتھ ہوتے ہوتے یہ نوبت یہاں آئی کہ زنا کر لیا۔ 80 سالہ عبادت گزار شخص زنا جیسی نحوست میں مبتلا ہو گیا، منہ کالا کر لیا۔ اب اس کے بعد اپنے صومعہ واپس آیا، اس کو تو ایسا لگا کہ میں تو مزے میں ہوں، بھائی بھی نہیں ہے اس کے، کوئی نہیں ہے، لیکن اس عورت کا حمل ٹھہرا، وہ حاملہ ہو گئی۔ اب اس کو ڈر لگا کہ اس کا حمل ہو گیا، کیا کیا جائے؟ نفس بھڑکاتا رہا، شیطان بھی ساتھ دیتا رہا۔ شیطان آیا اور اس نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالو ورنہ تمہاری بدنامی ہوگی۔ یہ عابد اس کے گھر گیا، رات کو اس کے ساتھ
تنہائی پا کر کے اس کا گلا گھونٹ دیا اور عورت کو ختم کر دیا. قتل دوسرا گناہ. اور اس کے بعد اسی گھر میں گڑھا کھود کر کے دفن کیا. چوری کو چھپانا پھر سے گناہ. زمین کو صاف کر دیا. واپس اپنی عبادت گاہ میں آیا. جب وہ بھائی اس کی تجارت سے واپس آئے, پوچھا ہماری بہن کہاں ہے؟ تو یہ رونے دھونے لگا. کہا تمہاری بہن بڑی بیمار ہو گئی تھی, علاج کرایا, نہیں بچ سکی, انتقال ہو گیا, قبرستان میں میں نے دفن کروا دیا. اور جھوٹ موٹ ایک قبر کے پاس لے گیا اور کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے. بھائی روتے رہے, اپنی تنہا اکلوتی بہن کو یاد کر کے واپس آئے. بات یوں ہی گزر گئی, لیکن نفس کی تباہ کاریاں چھپتی نہیں ہیں. یہ کالے کرتوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتے. پھر ابلیس ان 4 بھائیوں کے پاس گیا اور کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری بہن کہاں ہے؟ کہا وہ تو انتقال ہو گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی. کون کہا؟ کہا اس عابد نے کہا. کہا وہ جھوٹ بولتا ہے, اس نے تمہاری بہن کے ساتھ منہ کالا کیا, زنا کیا اور گلا گھونٹ کر مارا اور اسی گھر کے اندر دفن کیا ہے, کھود کر دیکھ لو. ابلیس نے ان بھائیوں کو سب بتایا. اور جب ان بھائیوں نے زمین کھودی تو لاش سڑی گلی موجود تھی. اللہ اکبر. اب زمین کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی. کیا اللہ والا ایسا بھی کر سکتا ہے؟ اتنا عبادت گزار. پھر لوگوں کو جمع کیا گیا. سبوں نے دیکھا تو اس کے بعد غصے میں سارے لوگ بفر گئے اور سب کے سب ٹوٹ پڑے اس سوما پر, اور اسے کھینچ کر کے باہر لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا. اخیر میں مار توڑ کے بعد اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نفس کے دھوکے میں آ گیا تھا, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے. ساری قوم نے مل کر اس کا چہرہ کالا کیا اور اس کو پھانسی پر چڑھایا. جب پھانسی پر لٹکانا تھا دنیا تماشا دیکھ رہی تھی. بچے تالیاں بجا رہے تھے, لوگ پتھر پھینک رہے تھے, لیکن اس وقت بھی سامنے شیطان آیا اور اس کا نفس بھی تھا. یہی نفس امارہ ہے. دونوں نے مل کر کے کہا کہ اے عابد اب بھی تیری حفاظت ہو سکتی ہے, بچ جائے گا تو, اس پوری بلا سے تجھے ہم نکال لیں گے. اس نے پوچھا کیسے؟ کہا دیکھ تو جتنی عبادت خدا کی کیا 80 سال, اس خدا نے تجھے کچھ نہیں رکھا, اس حالت تک لے آیا. کاش تو ہماری عبادت کر لیتا, ہمیں خدا مان لیتا تو چٹکی میں تجھے نکال لیتے. نفس کی سن لیا اس عابد نے. کہا صحیح بات ہے, اتنے سالوں تک خدا کی عبادت کرتا رہا پھر بھی پھنسا ہوں, کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ. ایک غلطی ہوئی اس کی سزا ہی ہو رہی ہے. نفس صحیح کہہ رہا ہے. اس نے اپنے نفس کی مانی اور شیطان سے کہا تو ہی میرا خدا ہے, تجھ سے میں سجدہ کروں, مجھے اس بلا سے نکال لے. جیسے ہی اس نے یہ کہا شیطان تالیاں مارتا ہوا چلا کہ میرا کام مکمل ہو گیا. ادھر لوگوں نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا. ابتدا آنکھوں سے شروع ہوئی, باتوں سے شروع ہوئی اور کفر پر خاتمہ ہوا. موت کس بات پر ہوئی؟ کفر پر موت ہوئی. لوگ ہلکے میں لیتے ہیں کہ یہ یوں ہی مزے کی زندگیاں ہیں. میرے عزیزو نفس سے الرٹ رہو. اس نفس نے اچھے اچھوں کا تقوی بھسم کر دیا, کئی لوگوں کی عبادتیں ضائع کر دیں. عورت کے فتنے سے, مال کے فتنے سے, حرص لالچ کے ذریعے سے اس نے ایمان کو تباہ کیا ہے. اور پھر میں آخر میں یہی کہتا ہوں, اس نفس کو اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو اللہ کا یہ پیارا مہمان رمضان المبارک ہے. یہ رمضان ہے, یہ رمضان ہے جو تمہیں نفس کی غلامی سے آزاد کرائے گا. اس سے خوب محبت کرو, خوب محبت کرو. قیامت کے دن ایک شکل میں آئے گا, ایک شکل میں آئے گا, خوبصورت شکل میں آئے گا, خوبصورت شکل میں آئے گا. اور حدیث پاک میں ملتا ہے کچھ بندے وہ ہوں گے جن کی سفارش کے لیے رمضان آئے گا, رمضان آئے گا. اور اللہ تعالیٰ رمضان کی اور قرآن کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرمائے گا. جس کی سفارش میں رمضان آ گیا اس کے لیے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے خلاف رمضان کھڑا ہو جائے گا. رب تعالیٰ سے کہے گا مولا میں ہر سال اس کے گھر جاتا تھا, یہ مجھے کبھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, میری عزت نہیں کرتا, میرا احترام نہیں کرتا. رمضان کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا,
وہ بندہ کہتا ہے مولا میں اس کو پہچانتا ہی نہیں، یہ کون نیا آدمی ہے؟ مولا فرمائے گا یہ میرا مہمان رمضان ہے جو ہر سال تیرے گھر آتا تھا، تو بے قدری کرتا تھا، بے احترامی کرتا تھا، اور آج رمضان تیرے خلاف کھڑا ہو گیا، اس لیے تجھے جہنم میں جانے کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، رمضان کو اپنے خلاف سفارشی نہ بناؤ، رمضان کو اپنا حمایتی بناؤ، اس سے محبت کرو، اس رمضان کا قدر کرو، احترام کرو۔ اپنے گھروں میں جس طرح کسی باہر کے آئے ہوئے مہمان کی عزت ہوتی ہے، رمضان کی عزت ہونی چاہیے۔ گھروں میں خرافات نہ ہو، بے حیائیاں نہ ہو، بچوں کو بار بار اس بات پر ٹوکو کہ بیٹا بری بات نہ کرے، رمضان ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے، کسی کو مارنے نہیں دیتے تھے کہ روزہ ہے، رمضان ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ گالی دیتے تو کہتے کہ بیٹا رمضان چل رہا ہے، گالی مت دے۔ یہ ہے رمضان کے احترام کے طریقے، آج یہ ہمارے معاشرے سے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہر بات پر تاکید کرو اپنے بچوں کو کہ رمضان ہے، رمضان ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ رمضان ہماری سفارش کرے گا اور مولا اس کی سفارش پر ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔